بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے زمانے کی سپر پاور روم کا سفیر اپنے بادشاہ کا کوئی پیغام لے کر مدینہ منورہ آتا ہے اور لوگوں سے ان کے بادشاہ کے محل کا پتہ پوچھتا ہے۔ جواب ملتا ہے یہاں نہ تو کوئی ہمارا بادشاہ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی محل ہے، ہمارے تو ایک امیر ہیں، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے اگر ملنا ہے تو اس وقت وہ باہر کسی درخت کے نیچے دوپہر کا وقت ہے، آرام فرما ہوں گے، آپ وہیں چلے جائیے، ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ سفیر بڑی حیرت سے آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے کہ یہ کیسا حکمران ہے جس کا نہ کوئی محل ہے اور نہ کوئی اس کی سیکورٹی پر گارڈ مامور ہے۔ بہرحال وہ آپ کو تلاش کرتے ہوئے ایک درخت کے نیچے آپ کو اس حالت میں دیکھتا ہے کہ آپ کوڑے کو لپیٹ کر اپنے سر کے نیچے رکھ کر تکیہ بنائے ہوئے آرام فرما ہیں اور آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ بہہ بہہ کر زمین میں جذب ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے کسی سیکورٹی کا انتظام نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے عیش و آرام کے لیے کوئی سامان فراہم کیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمارے حکمران اور بیوروکریٹس اپنی سیکورٹی کے اتنے زیادہ انتظامات کرتے ہیں، انہیں اپنی جان اتنی پیاری ہے، موت کا انہیں اتنا زیادہ ڈر ہے، اور کیوں نہ ہو کہ انہیں معلوم ہے جیسے اعمال ہیں اور مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، تو لہٰذا ان کا یہی خیال ہے کہ عیش کوش این عالم دوبارہ نیست، کہ جتنی عیش کرنی ہے کر لیں، یہ زندگی دوبارہ پھر نہیں ملنی، اور آگے تو پھر جیسے اعمال ہیں ویسا ہی برتاؤ ہوگا۔ تو لہٰذا اس حکمران طبقے اور اہل اقتدار پر ہر سال اربوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں، عوام کا خون نچوڑ کر ان کو سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے جنہوں نے عوام کو انسیکیور کر رکھا ہے۔ عوام کے منہ سے نوالے چھین کر اور ان کے جسموں سے گوشت نوچ نوچ کر ان کی حفاظت کا سامان کیا جاتا ہے اور ان کے لیے خوبصورت محلات سجائے جاتے ہیں، ان کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں خریدی جاتی ہیں، ان کے لیے بہت سے گارڈ سیکورٹی پر مامور کیے جاتے ہیں، سیکورٹی کے کیمرے لگائے جاتے ہیں، اور طرح طرح کے لذیذ اور شاندار کھانے پکائے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ حاصل کر کے، کھا پی کے، عیش و آرام حاصل کر کے اور اتنی سیکورٹی حاصل کر کے بھی یہ نہ ملک کو سکور کر سکے اور نہ ہی عوام کو محفوظ بنا سکے۔ ملک میں مہنگائی، بے روزگاری، بدعنوانی، اقبرہ پروری، معاشی
بدحالی، سیاسی انتشار اور بدامنی روز افزوں ترقی کر رہی ہیں، اور یہ سب کچھ اسی حکمران طبقے کی بدولت ہے۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے انتشار و افتراق، بدامنی اور بدحالی پیدا کی، مفلوق الحالی کو فروغ دیا، بلکہ ملک کو دو ٹکڑے کرنے کی ذمہ داری بھی انہی پر عائد ہوتی ہے۔ ان کے ذاتی کاروبار اور اپنے بزنسز جو ہیں وہ شب و روز ترقی کرتے ہیں، اس میں دن دگنا رات چوگنا اضافہ ہوتا ہے، اور ان کی جائیدادیں اتنی زیادہ ہیں، جو معلوم جائیدادیں ہیں، جو ہمیں معلوم نہیں ہیں ان کا تو ذکر ہی کیا۔ ان کی جو معلوم جائیدادیں ہیں وہ بھی گنتے گنتے بندہ تھک جاتا ہے، اتنا کچھ انہوں نے جمع کر رکھا، لیکن ملک کو معاشی بدحالی میں دھکیل دیا ہے۔ ملک کا ہر طرح سے نقصان پر نقصان ہوتا ہے۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود یہاں اجناس، دالیں اور ہر چیز اتنی مہنگی ملتی ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو ان حکمران طبقوں نے اپنی حفاظت کے لیے، اپنی تجوریوں کو بھرنے کے لیے، اپنے تعیشات کے لیے بھاری سود پر دوسرے ممالک سے اور IMF سے قرضے لیے تاکہ ان کو بھاری تنخواہیں ملتی رہیں، ان کو مراعات حاصل ہوتی رہیں، یہ جہازوں میں سفر کرتے رہیں، یہ دوسری تمام سہولیات انجوائے کرتے رہیں، اور کوئی ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، تو لہٰذا انہوں نے قوم کو قرضوں میں جکڑ دیا۔ اب ان قرضوں کا سود ادا کرنے کے لیے اور مزید اپنی عیش و عشرت کو قائم رکھنے کے لیے اور قرضے لیے جاتے ہیں، اور اب تو قرضہ دینے والے بھی ناک رگڑواتے ہیں اور پاؤں چاٹنے پر مجبور کرتے ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا یا اولِ الابصار، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو کہ یہ کیا مقام ہے کہ جہاں قرضہ حاصل کرنے کے لیے بھی ناک رگڑنی پڑتی ہے۔ یہ طبقہ اشرافیہ، مفاد پرستوں کا یہ گروہ، لوٹ مار کرنے والوں کا یہ گینگ اگر نہ ہوتا تو شاید ملک کے لیے بہتر ہوتا اور قوم کو سکھ کا سانس لینا نصیب ہوتا۔ تو ان کا ہونا اتنا نقصان دہ ہے کہ بجائے اس کے یہ ملک و قوم کا کوئی فائدہ کرتے، اگر یہ اس طرح کے نااہل حکمران نہ ہوتے تو ملک و قوم کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا رہتا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ شام میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مزار پر انوار پر معتکف تھا، یعنی آپ نے وہاں اعتکاف کیا ہوا تھا کہ وہاں کوئی حکمران آیا۔ مزار اقدس پر دعا کرنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ یہاں کوئی درویش اللہ کے ولی ہیں، تو اس نے ان سے دعا کروانا چاہی، ان سے درخواست کی
کہ میرے حق میں دعا فرما۔ جب اس حکمران نے آپ سے یہ درخواست کی کہ میرے حق میں دعا فرمائیں تو اس اللہ والے نے اس طرح سے دعا کی کہ یا اللہ اس کو موت دے دے۔ وہ بڑا سٹ پٹایا اور کہنے لگا کہ یہ کون سی دعا ہے، میں تو موت سے بچنا چاہتا ہوں، میں تو بہت عرصہ زندہ رہنا چاہتا ہوں، اپنے اقتدار اور حکمرانی کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں، اور آپ مجھے مرنے کی بد دعا دے رہے ہیں، یہ کیسی دعا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہی دعا تیرے اور باقی سب مسلمانوں کے لیے بہتر ہے، تاکہ تو مر جائے تو تیرے ظلم سے یہ سب لوگ نجات پائیں اور تیرے گناہوں میں بھی کمی ہوگی، کیونکہ جتنا جلدی تو مر جائے گا اتنے کم گناہ کرے گا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، وہ دن جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا ڈالے گا، یعنی آج جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو روز حشر اتنا افسوس ہوگا کہ آج غریب عوام پہ ظلم کرنے والے، دوسروں کو ستانے والے، ان کے لیے تکلیف کا سامان پیدا کرنے والے، ان کے لیے پریشانیاں بڑھانے والے قیامت والے دن اپنے ہاتھوں کو افسوس سے چبائیں گے کہ کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلے ہوتے۔ تو حکمران پارٹی ہو یا اپوزیشن، سب تاریخ انسانی کے عظیم فرما روا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے دیتے نہیں تھکتے، لیکن ان کو ذرا سی بھی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ وہ کس منہ سے اس عظیم ہستی کا نام لیتے ہیں جن کو دنیا بھر کے ارباب کمال پر فوقیت حاصل ہے۔ ان کی سادگی بے مثال ہے اور پرہیزگاری با کمال ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو زینت منبر و محراب ہیں اور ان کا ہر کارنامہ لاجواب ہے۔ انہیں قوم کے ہر فرد کی فکر رہتی تھی اور وہ اس کی ضروریات کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ قوم کا ہر فرد ان کے زمانے میں بے فکر ہو کر میٹھی نیند سوتا تھا، کیونکہ ان کا محافظ اپنا آرام قربان کر کے گلیوں میں گشت کر رہا ہوتا تھا۔ انسان تو انسان، انہیں کسی جانور کے بھوک سے مر جانے پر بھی یہ یقین تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ لیکن آج ہمارے حکمرانوں کے اندر سے جواب دہی کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ انہیں یہ یاد ہی نہیں رہا کہ ہم نے مرنا ہے، اور جتنے لوگ ہماری رعیت میں ہیں، ہمارے ملک میں بستے ہیں، ان کی تنگی کا، تنگ دستی کا، مخلوق الحالی کا، بیماری کا اور ان کے اوپر ہونے والے ہر ظلم کا ہم نے حساب دینا ہے۔ آج جو وزیر بننے کے لیے، ایم پی اے، ایم این اے بننے کے لیے، وزیر اعظم بننے کے لیے
دوڑ دوڑ کے آپ کے پاس آتے ہیں، اور ابھی الیکشن آنے والا ہے، آئیں گے اور پورا زور لگائیں گے، ہر جائز اور ناجائز طریقے سے ممبری یا وزارت حاصل کرنا چاہیں گے۔ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ انہیں کیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا، اور ہر شخص کے لیے، ہر جاندار اور ذی روح کے لیے ان کو جواب دینا پڑے گا، تو یہ کبھی بھی ایسی وزارت کو قبول نہ کریں۔ آپ لوگ ان کے پیچھے ہوں، آپ ان کی منتیں کریں کہ آئیں، آپ ایم پی اے بن جائیں، ایم این اے بن جائیں، وزیر بن جائیں، لیکن یہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہیں کہ نہیں، ہم نے نہیں بننا۔ اگر انہیں یہ یقین ہو کہ انہیں آخرت میں کس طرح سے جواب دینا ہے، لیکن افسوس یہی ہے کہ ایمان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہمیں آخرت میں جواب دہی کا ذرا سا بھی خیال نہیں رہا۔ یہ نمود و نمائش پہ مرنے والے، بدتمیزی اور بد کلامی کے کلچر کو فروغ دینے والے مفاد پرست لوگ لنچ اور ڈنر میں اتنا کچھ خرچ کر دیتے ہیں، اور وہ لنچ اور ڈنر بھی اپنے جیسے لوگوں کو کرواتے ہیں، یا خود کرتے ہیں یا اپنے جیسے لوگوں کو کرواتے ہیں، اور اس ایک ایک لنچ اور ڈنر پہ اتنے زیادہ اخراجات ہوتے ہیں کہ اس ایک لنچ اور ڈنر پر ہونے والے اخراجات سے کئی فیملیز کا، کئی خاندان کا، کئی مہینوں کا راشن فراہم کیا جا سکتا ہے، اور نہیں تو کم از کم ان کے بلوں کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کو اور کھلانے کے لیے فضول خرچ کرتے ہیں، اور بھوکے لوگوں کا ذرا سا بھی خیال نہیں کرتے۔ بھرے ہوئے پیٹوں کو اور بھرے جا رہے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ بالآخر ان پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھرا جانا ہے۔ لیکن کیا کریں، حرص و ہوس کا، کہ یہ بھرے ہوئے پیٹوں میں اور ٹھونسے جا رہے ہیں، زبردستی گنجائش نہ ہونے کے باوجود بھی ٹھونسے جا رہے ہیں، اور کسی بھوکے کا خیال تک نہیں کر رہے۔ بھرے کو بھرتی ہے دنیا مدام، بھرے کو بھرتی ہے دنیا مدام، سمندر کو جاتے ہیں دریا تمام۔